آج ابوالکلام انٹرنیشنل اسکول میں جو تقریب منعقد ہوئی ہے، یہ تقریب ملک کی پہچان ہے اور جمہوریت کی شناخت ہے۔ یہ وہ تقریب ہے جس تقریب کے انعقاد کے لیے دنیا میں کسی ملک کو ایسے مواقع حاصل نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم 26 جنوری یوم جمہوریہ کے اس پروقار موقع پر آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں اس وقت شش و پنج میں ہوں، حیران ہوں، ششدر ہوں کہ آج کے اس مظاہرے کو میں کیا کہوں۔ میں یقیناً اسلام پور میں بیٹھا تھا، لیکن میرے دل کا عالم آپ جب پوچھیں گے تو ہم آپ کو اپنا احساس اس طرح سے بتائیں گے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں بیٹھ کر کے پروگرام دیکھ رہا ہوں یا پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہوں۔ 2 مہینے کے اتنے کم اور مختصر سے مدت میں اتنا باکمال پروگرام، جس میں نظر لوگوں کی جب سے پروگرام شروع ہوا ہے ٹکی رہی اور سب کے نگاہ جڑے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے ابوالکلام انٹرنیشنل اسکول کو جس نگاہ سے دیکھا ہے، اس نگاہ میں اور اسکول چلانے والوں کی نگاہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، تو نے پی پیالوں سے، تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساتھی تیرے میرے پینے میں۔ ایک نگاہ ہماری ہے جس نگاہ سے ہم نے ابوالکلام انٹرنیشنل اسکول کے ابتدائی مرحلوں کو دیکھا، اور دوسری نگاہ اس شخص کی ہے جس نے اپنے دل میں اس داعیے کو پیدا کیا اور یہ فکر پیدا کیا اور یہ کڑھن محسوس کیا کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں پلے بڑھنے والے نئی نسل کی ایسی تعلیم ہمیں ضرورت تھی، جس تعلیم میں ایک بچہ جو انٹرنیشنل اسکول میں پڑھے وہ آگے چل کر ملک کے مستقبل کو روشن کرے، وہ آگے چل کر IAS IPS میں اعلیٰ ڈگری حاصل کرے اور ملک کا نام روشن کرے، اسلام پور کا نام روشن کرے۔ اور دوسری طرف جو یہاں کے چیئرمین ہیں مولانا مظاہر ندوی صاحب، یہ مناظر ندوی صاحب، یہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست ہیں اور جمعیت علماء حلقہ کھگڑیا کے یہ ذمہ دار بھی ہیں۔ ہم سے انہوں نے ہزاروں مرتبہ یہ کہا کہ ہم ایک ایسا اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں اسلامی طرز طریق کے مطابق ہمارے بچے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کر سکیں۔ 1 منٹ میں میں ایک درد بھری بات آپ تمام حضرات کے سامنے کہہ کر اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اسے غور سے سنیں گے۔ میں نے پورے کھگڑیا ہی نہیں، پورے بہار کا دورہ کیا ہے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے، اور اگر کھگڑیا کی صورتحال آپ ہم سے پوچھیں گے، ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، مدارس کے نصاب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جو کانوینٹ ضلع میں چل رہے ہیں وہاں کے نصاب کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ان بچوں کے طرز طریق کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر ابوالکلام انٹرنیشنل اسکول جیسے ادارے کھگڑیا میں اور مزید نہیں کھلے، کم از کم بلاک استر پر نہیں کھلے، تو آپ میری بات نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، 10 سال یا 20 سالوں کے بعد آپ اپنے بچوں کے منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سننے والے نہیں ہوں گے اور وہ نہیں کہیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، روز بل ہو، DAV ہو، ہولی گنگیز ہو، جتنے بھی کانوینٹ ادارے ہیں وہاں تعلیم ضرور ہوتی ہے،
لیکن وہاں کمی اگر اس بات کی ہے، کمی اگر کسی بات کی ہے تو وہ اس بات کی ہے کہ ہمارے عقائد کے اعتبار سے وہاں ترانے نہیں گنگنائے جاتے، ہمارے عقائد کے اعتبار سے وہاں کی اسمبلی نہیں منعقد ہوتی۔ تو جو بچے بچپن میں، کم شعوری میں، کم عمری میں جن چیزوں کو اپنے کانوں سے سنا اسے وہ دل میں جگہ دیں گے، اور حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ ماں باپ یہ سوچیں گے کہ ہمارا بچہ تو انگلش میڈیم سے پڑھ کر کے IAS ہو گیا ہے، اعلیٰ ڈگری حاصل کر لیا ہے، اب وہ یہ امید کریں گے کہ جب ہم نے اپنے بچے کو خون جگر سے سینچا ہے، ہم نے اپنے بچے کو اونچی تعلیم دلائی ہے، تو اب ہمارا بچہ ہمارے گاؤں کی مسجد پر بھی ایک نظر ڈالے، ہمارے گاؤں کے مدرسے پر بھی ایک نظر ڈالے، ہمارے گاؤں کے یتیموں پر بھی ایک نظر ڈالے۔ جب آپ ایسی خواہش اور ایسی امید ان بچوں سے باندھیں گے تو آپ کو جو نمبر ملے گا وہ 0 ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فقط علم حاصل کیا ہے، تربیت سے وہ خالی ہے۔ ابوالکلام انٹرنیشنل اسکول یہ تعلیم کی جگہ بھی ہے، تربیت کی جگہ بھی ہے۔ آپ نے مغرب کے بعد سے لے کر کے اب تک کا جو پروگرام دیکھا ہے، آپ ہمیں بتائیے اسلام پور میں جو یہ ادارہ آج کھلا ہے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کھگڑیا کے کسی کونے میں، کسی کانوینٹ میں آپ کی بچیاں، آپ کے بچے اس طرز و طریق پر کیا مظاہرہ کر سکتے ہیں یا انہیں موقع مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے میں اسلام پور کے ان تمام بزرگوں سے جو گاؤں میں ذمہ دار ہیں ایک حدیث رسول کے حوالے سے پیغام دوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو سنو، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے نیک ارادہ کیا ہے آپ کے گاؤں کو روشن کرنے کے لیے، آپ کے محلے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا خون جگر سے ادارے کو سینچا ہے، روپیے لگائے ہیں، پیسے لگائے ہیں، محنتیں کی ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کم از کم ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی آپ کریں۔ شروع میں آج سے 2 مہینے قبل 2 مہینے ہوئے ہیں، 10 شکایت ہمارے کام تک پہنچی، 10 شکایت پہنچی۔ مولانا میں کیا کروں؟ کبھی ادھر سے کوئی پریشان کر رہا ہے، کبھی ادھر سے کوئی انگلی کر رہا ہے، کبھی اس کونے سے کوئی مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے مولانا مناظر نے اور اسی طرح ماسٹر احتشام نے یا ان نوجوانوں نے جو ان کی ٹیم ہے، اس نے آپ کا کچھ بگاڑ لیا؟ آپ کو یہ دینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان کی عزت کریں، آپ ان کے حوصلوں کو نہ توڑیں۔ اور میں کہتا ہوں ابوالکلام انٹرنیشنل اسکول کے تمام اساتذہ سے، چیئرمین سے، پرنسپل سے، ڈائریکٹر سے اور معلمات سے آپ یاد رکھیے سنگریزوں کی چبھن کا مجھے احساس کیا۔ آپ کو اس حوصلے سے اس اسکول کو چلانا ہے، سنگریزوں کی چبھن کا مجھے احساس کیا، میں تو منزل کے مناروں پہ نظر رکھتا ہوں۔ اسی جذبے سے آپ کو اسکول چلانا ہے اور اللہ کی ذات سے ہم امید کرتے ہیں آپ جمعیت علماء ہند ضلع کھگڑیا کو جب یاد کریں گے ہم حاضر رہیں گے، اور آپ کی خوشی میں اور غم میں انشاءاللہ ہمارا حصہ آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ پورے ملک اور پورے صوبے میں اتنا روشن فرما دے کہ آج اسلام پور کے بچے کے گارجین یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا، ہم نے سوچا کیا تھا اور آج پایا کیا ہے۔ آپ تمام لوگ جو اسلام پور کے یہاں کھڑے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے میرے ساتھ وعدہ کیجئے اس ادارے کو ہم اپنا ادارہ سمجھیں گے،
آپ